آپ دیکھ رہے ہیں جیزس پریئر ٹی وی۔ خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب دیکھنے والی آنکھوں اور سننے والے کانوں کو خدا کی برکت ہو، اور میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے پاسٹر شریف جیزس پریئر ٹی وی والوں کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے آج مدعو کیا کہ میں خدا کا کلام شیئر کروں تاکہ خدا کا کلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچے، اور جتنے کان سنے، جتنی آنکھیں دیکھے، خدا آپ سب کو برکت دے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے حزقیال نبی کا صحیفہ، اس کا 37 باب۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، حزقیال فرماتا ہے کہ خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا، اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا، اور مجھے ان کے آس پاس چوگرد پھرایا اور کہا کہ دیکھ، وادی کے میدان میں بکثرت نہایت سوکھی ہڈیاں تھیں، اور اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا، خداوند تو ہی جانتا ہے۔ پھر اس نے مجھے فرمایا، تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ، اے سوکھی ہڈیوں، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی، اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا، اور تم کو چمڑا پہناؤں گا، اور تم میں دم پھونکوں گا، اور تم زندہ ہوگی اور جانو گی کہ میں خداوند ہوں۔ پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا، اور دیکھ، زلزلہ آیا اور ہڈیاں آپس میں مل گئی، ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے اور ان پر چمڑے کی پوشش ہو گئی، پر ان میں دم نہ تھا۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر، تو ہوا سے نبوت کر، اے آدم زاد، اور ہوا سے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے کہ اے دم، تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کہ زندہ ہو جائے۔ پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور ان میں دم آیا، اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی، ایک نہایت بڑا لشکر۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ اے آدم زاد، یہ ہڈیاں تمام بنی اسرائیل ہیں۔ دیکھ، یہ کہتے ہیں کہ ہماری ہڈیاں سوکھ گئی ہیں اور ہماری امید جاتی رہی، ہم تو بالکل فنا ہو گئے۔ اس لیے تو نبوت کر اور ان سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے میرے لوگوں، دیکھو، میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا اور اسرائیل کے ملک میں لاؤں گا۔ اور اے میرے لوگوں، جب میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا، تب تم جانو گے کہ خداوند میں ہوں، اور میں اپنی روح تم پر ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے، اور میں تم کو تمہارے ملک میں بساؤں گا۔ تب تم جانو گے کہ میں خداوند نے فرمایا اور پورا کیا، خداوند یوں فرماتا ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے جانے، سنے جان پر خدا کی برکت ہو۔
میرے عزیزو، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب خدا کسی کو پنشمنٹ دیتا تھا تو اگر ایک شخص کی گناہ کے سبب سے اس کی اولاد کی اولاد، ایون کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا چوتھی پشت تک باپ دادا کے گناہ کی سزا لیتا تھا۔ اور کلام مقدس میں ایک اور آیت میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو کہ اس کے 18 باب اور اس کی جو ہے 3 آیت میں لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے کہ مجھے اپنے حیات کی قسم، تم پھر اسرائیل میں یہ مصر نہ کہو گے، دیکھ کہ سب جانیں میری ہیں، جیسے باپ کی جان ویسے ہی بیٹے کی جان بھی میری ہے، اور جان گناہ کرتی ہے، اور جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ باپ دادا نے انگور کھائے اور اولاد کے دانت وہ کھٹے ہوئے۔ اس کی جو ڈیفینیشن ہے یہ ہے کہ باپ دادا کا گناہ اس کی چوتھی پشت تک، ایون کہ ابراہیم کو جب وعدہ کیا گیا، کیونکہ ابراہیم کو ایمانداروں کا باپ کہا گیا، اور ابراہیم نے خدا پر ایمان لایا تو خدا نے اس کو بلیس کیا اور اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تجھے یعنی کہ آسمان کے تاروں اور ریت کے زروں کی مانند اولاد بخشوں گا۔ تو جب خدا نے اس کے حضور شکر گزاری مانگی، تو جب خدا کے بندہ نے شکر گزاری گزرانی تو خدا نے اس کے ساتھ ایک بات کی کہ یہ جو قربانی تو میرے حضور دیتا ہے، اس کو کوئی عقاب یا کوئی چیز کوئی اس کو چھونے نہ پائے، ناپاک نہ کرے۔ لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ جب وہ اس بلیسنگ کو سن کر ایمان لایا تو ابراہیم کے دل میں آیا کہ میں خدا کے حضور شکر گزاری کی قربانی چڑھاؤں، اور پھر جب ابراہیم شکر گزاری کی قربانیوں کو ذبح کرتا گیا، اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ تھک گیا اور دوپہر کے وقت میٹھی نیند سو گیا، اور کوئی آسمان سے عقاب نے اس قربانی کو ٹچ کیا تو خدا وہی قربانی لے کر خدا کے حضور گیا۔ اور کلام میں ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ کبھی بھی خدا کے حضور ناپاک اور جھوٹی چیز خدا کے حضور نہ لائیں، کیونکہ خدا پاک خدا ہے۔ اس لیے خدا نے اس سے ناراض ہوا اور اس نے کہا کہ میں تجھے اولاد تو دیتا ہوں، پر اس کے لیے اس کی یہ سزا ہوگی کہ وہ 400 برس تک یعنی مصر میں غلام رہیں گے، یعنی چوتھی پشت تک، یعنی باپ دادا نے گناہ کیا اور چوتھی پشت تک میں اس کا بدلہ لوں گا، اور 4 پشتیں گزرنے کے بعد خدا نے وعدہ کیا کہ جب چوتھی پشت ہوگی تو میں اسے پھر واپس اسرائیل میں، یعنی جو وعدہ کی زمین ہے، جو ملک کنعان ہے، جو خدا نے ان کے لیے ایک دودھ اور شہد کا ملک رکھا تھا، میں چوتھی پشت کے بعد پھر انہیں اپنے پاس واپس لے آؤں گا۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ باپ دادا نے انگور کھائے اور ان کی اولاد کے دانت کٹے ہوئے۔ اس کا مطلب کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ تیرے گناہ کے سبب سے میں تجھے چوتھی پشت تک تجھ سے بدلہ لوں گا۔ اور جو لوگ توبہ کرتے ہیں، اکثر خادم بتاتے ہیں کہ اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ بھی بات رکھے کہ کہے کہ ہمارے باپ دادا کے گناہ معاف کر، ایون کہ ہمارے گناہ کچھ۔ ایک جنم کا اندھا، ایک تفصیل بتانا چاہتا ہوں، بائبل مقدس میں نئے نامے میں لکھا ہے کہ ایک جنم کا اندھا پیدا ہوا، تو جب یسوع کے پاس اس کو لایا گیا تو فریسیوں نے یہ سوال کیا کہ اے استاد ہمیں یہ بتا کہ اس کے باپ دادا نے گناہ کیا ہے یا اس نے گناہ کیا ہے؟ لیکن خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ نہ اس کے باپ دادا نے گناہ کیا ہے نہ اس نے، بلکہ یہ خدا کے جلال کے لیے ہے۔ مطلب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا باپ دادا کے گناہ کو معاف کرتا ہے جب انسان توبہ کرتا ہے۔ کیونکہ ایک آیت میں اور اس کے ساتھ میسج کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، عبرانیوں کے خط میں جب پولس رسول گناہ کی ڈیفینیشن کرتا ہے تو عبرانیوں کی کلیسیا کو خدا کا بندہ کہتا ہے کہ اسرائیل سے 40 سال تک خدا جو ہے ناراض رہا۔ اگر کوئی حوالہ جاننا چاہتا ہے تو عبرانیوں 3 باب
اور اس کی جو ہے 18 ایسے دیکھیں گے کہ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو جس طرح کے غصہ دلانے کے وقت کیا تھا۔ کن لوگوں نے آواز سن کر غصہ دلایا؟ کیا ان سب نے نہیں جو موسیٰ کے وسیلہ سے مصر سے نکلتے تھے؟ اور وہ کن لوگوں سے 40 برس تک ناراض رہا؟ کیا ان لوگوں سے نہیں جنہوں نے گناہ کیا؟ جب موسیٰ کا دور آیا تو خدا نے ٹرنٹ کو آسان کر دیا، گناہ کی توبہ کے لیے آسان کر دیا۔ حالانکہ خدا کا کلام شریعت میں یہ بات واضح لکھی ہے کہ اگر باپ دادا گناہ کرتا ہے تو اس کی 4تھی پشت تک اس کا بدلہ لیا جائے گا، اور خدا بدلہ لیتا تھا، اور لوگ گناہ کی معافی کے ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ میرے باپ دادا کے گناہ معاف کر۔ لیکن جب اسرائیل کو مصر کی غلامی سے خدا لے کر آیا تو کلام میں لکھا کہ ان لوگوں کی ہلاکت ہوئی جنہوں نے گناہ کیا۔ نئے عہد نامے میں ایک بڑی خوبصورت آیت شعر ہوتی ہے کہ کلام میں لکھا ہے کہ جتنوں نے گناہ کیا، یعنی فصل کے دور میں ایسا ہے کہ جو انسان گناہ کرتا ہے وہی مرتا ہے اور اسی کو پنشمنٹ یعنی اسی کو سزا ملتی ہے۔ اور اب یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں، شریعت اور فضل دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر ہم چلیں، کیونکہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت ختم ہوگی، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ شریعت کے وسیلہ سے ہمیں جو ہے گناہ کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر ہم گناہ کو جاننا چاہتے ہیں، بغیر شریعت کے گناہ کو پہچاننا ناممکن ہے، کیونکہ انسان اگر شریعت کو نہیں جانے گا تو گناہ کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ جب گناہ کی پہچان نہیں تو توبہ کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور بائبل میں لکھا کہ جب صلیب پر یسوع مسیح نے فضل کیا، معافی کے لیے اپنی جان کو قربان کیا، کیونکہ یسوع کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، یوحنا نے کہا وہ دیکھو خدا کا بارہ جو جہان کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح گناہوں کو اٹھاتا ہے تو یسوع نے کہا اے بوجھ کے تھکے مندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام بخشوں گا۔ یسوع مسیح نجات ہے، وہی ہمیں آزاد کرتا ہے۔ اور اس صلیب پر کرنتس کی کلیسیا میں پولس رسول نے بڑی کوڈ ورڈ میں آیت کہی کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، لیکن ہمارے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ اور صلیب کے وسیلہ سے خدا ہمیں 3 باتوں سے آزادی ملتی ہے جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تو پہلی بات ہے خداوند یسوع مسیح کے جان بہانے سے گناہ سے مخلصی حاصل ہوئی، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ گناہ کے وسیلہ سے موت آئی اور موت کے وسیلہ سے شریعت آئی۔ یہ تینوں باتیں جب ہم نہیں سمجھتے تو ہم گناہ سے اٹیچ رہیں گے، اور اس سے جب تک مبرہ نہیں ہوتے، اس سے منرف نہیں ہوتے، اس سے دوری نہیں رکھتے، تو گناہ میں مبتلا ہو کر ہم جب یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اور یسوع مسیح کہتا ہے، یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی اور اس نے سب سے پہلے ہمیں گناہ سے آزاد کیا، اور اس کے بعد موت سے آزاد کیا، اور پھر شریعت سے آزاد کیا۔ ہم تینوں باتوں کو ایک ہی بات پر یسوع مسیح پر ایمان رکھنے سے آزادی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اسی لیے خداوند نے جو ہے اسکیل نبی کی معرفت جب کلام کیا تو کلام میں لکھا ہے کہ اسکیل کہتا ہے کہ خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور خداوند نے مجھے روح میں اٹھا لیا اور ایک ایسی آبادی میں لے گیا جہاں پر سوکھی ہڈیاں تھیں، اور وہاں پر پھر آتا ہے اور اسکیل نبی سے پوچھتا ہے کہ بتا یہ سوکھی ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ تو وہ نبی ہو کر خدا کے پلانوں کو جاننا بڑا مشکل ہے، کیونکہ خدا کے پلان کو بڑا مشکل ہے۔ عام لوگ ویسے ہی فیشن کے طور پر کہہ دیتے ہیں مجھے خدا نے کہا ہے، میری خدا کی پلان ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر خدا کا پلان ہے تو ہمیں امید اور ایمان رکھنا چاہیے، اور اگر واقعی خدا کا پلان ہے تو خدا اسے بلیس کرتا ہے،
اسی لیے نبی ہو کر خدا روح میں اس کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا یہ سوکھی ہڈیاں زندہ ہو سکتی؟ تو نبی یہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، تو جانتا ہے۔ اس لیے اس نے خدا پر بلیو کیا اور اس نے پھر کہا کہ ان سوکھی ہڈیوں پر نبوت کر، میں ان کی ہڈی کے ساتھ جوڑوں گا، نسیں اور چمڑا ان کے اوپر لاؤں گا، کوشش کروں گا چمڑے کی۔ اور پھر نبی سے کہا گیا کہ اب پھر نبوت کر، اور پھر ان میں دم پھونکا گیا اور وہ جیتی جان ہوئی۔ اور خدا چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں پر ظاہر کرے، کیونکہ جب موسیٰ بنی اسرائیل قوم کو آزاد کرنے کے لیے اس کو بھیجا جاتا ہے تو بائبل میں لکھا کہ وہ جلتی جھاڑی کے پاس جب گیا تو لکھا کہ پتے ہرے تھے اور جھاڑی چل رہی تھی، اور موسیٰ اس بات کو دیکھ کر جب حیران ہوا تو آگے بڑھا، تو وہاں سے آواز آئی کہ اے موسیٰ اپنی جوتی کو پیچھے تار، کیونکہ یہ جگہ پاک ہے، اور جوتی کو پیچھے تار کے میرے پاس آ۔ جب موسیٰ نے جوتی کو تارا، وہاں پر گیا، خدا مخاطب ہوا اور خدا نے موسیٰ سے کہا میری بنی اسرائیل قوم کو تم مصر کی غلامی سے آزاد کروا۔ تو موسیٰ کہتا ہے کہ اگر میرے نال کوئی سوال کرے کہ تو کون ہے، تجھے کس نے بھیجا ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ تو خدا نے وہاں پر بھی یہی بات کہی تھی موسیٰ سے۔ اس نے کہا تو مصر میں جانا اور فرعون سے کہنا کہ میں جو ہوں سو ہوں نے بھیجا ہے۔ اسی لیے خدا اس کی نبی کی معرفت جب یہ کلام کرتا ہے تو خدا یہی چاہتا ہے۔ خدا نے کہا یہ جو سوکھی ہڈیاں ہیں، یہ جو قبروں میں بند ہے، خدا نے اسرائیل ایسے ہو گئے تھے جیسے وہ سوکھی ہڈیاں ہوگی، بلکہ دفن ہو گئے ہیں۔ تو خدا کہتا ہے کہ میں تمہارا خدا جو ہوں، نبی کو کہتا ہے کہ میں یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ میں جو تمہارا خدا ہوں، میں یہ کروں گا کہ میں سوکھی ہڈیوں کو زندہ کروں گا، ان کے اندر اپنا دم پھونکوں گا اور وہ جیتی جان ہوں گے۔ اور یہ بنی اسرائیل قوم ہے جو اپنی امید کو کھو بیٹھے ہیں، جن کے پاس کوئی امید نہیں، کیونکہ وہ اپنی امید کو کھو بیٹھے ہیں اور وہ اپنے ایمان کو کھو بیٹھے ہیں۔ اور میں پھر اسے دوبارہ زندہ کروں گا، ان کو بحال کروں گا، پر ضرورت ہے نبوت کرنے کی۔ اور بہت سارے خادم، بہت سارے چینلز، بہت ساری میڈیا، بہت سارے خدا کے لوگ دنیا کے کونے کونے تک جا رہے ہیں تاکہ خدا کا کلام شیئر کریں۔ اور وہاں پر خدا نے کہا کہ بنی اسرائیل قوم سے کہہ دینا کہ میں تیری قبروں کو کھولوں گا اور تجھے قبروں سے زندہ کروں گا۔ میرے عزیزو، جب ہم یہ بات سمجھتے ہیں، دیکھیں دنیا میں کلام ہم سناتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ یہ بات میڈیا پہ کہنے سے لوگوں کو میری بات ہضم ہو یا نہ ہو، لیکن سچائی یہی ہے کہ کلام میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب بڑے خادم میڈیا چینل کھولتے ہیں تاکہ لوگوں کو خدا کا کلام پہنچے، خدا کے کلام کو قبول کریں اور وہ سوکھے ہوئے درخت کی مانند نہ رہیں بلکہ وہ زندہ ہوں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں۔ یہ خدا کا پیغام جو مجھے جیزس پریز ٹی وی کے وسیلہ سے آپ کے تک پہنچانے کا موقع ملا ہے، میں خدا کا اور جیزس پریز ٹی وی کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں خدا کی سچائی کو، خدا کے کلام کو بیان کروں اور خدا کے لوگ سنیں اور برکت پائیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اور اپنی امید کسی انسان پر نہ رکھیں، اپنا توکل کسی بندے پر نہ رکھیں، اپنی امید کسی شخص کے سامنے رکھیں، بلکہ خدا ہماری امید ہے۔ یسوع مسیح امید کا سر چشمہ ہے۔ اس نے کہا ایمان، امید اور محبت دائمی ہے، لیکن محبت سب میں افضل ہے۔ اسی لیے یوحنا 3 باب اس کی 16 آیت میں یہ شعر ہے کہ خدا نے 3 باب اس کی 16 میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، کلام کو سنیں، قبول کریں اور عمل کریں، کیونکہ داؤد کہتا ہے کہ تیرے کلام کو میں نے اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف